اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ انتہائی محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہماری گفتگو اربعین حسینی کے متعلق چل رہی ہے۔ آج ہم کچھ ایسے واقعات کا تذکرہ کریں گے جو انسان کے دل میں اربعین حسینی کی محبت کو مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ دوستو، دنیا میں بہت سے اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا اجتماع بھی ہے جہاں کروڑوں لوگ نہ دولت کے لیے نکلتے ہیں، نہ شہرت کے لیے، نہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے، بلکہ صرف ایک نام کی محبت میں، جسے امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے، اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ نجف سے کربلا تک تقریباً 80 کلومیٹر کا سفر، شدید گرمی، لاکھوں انسان، سخت موسم، ہزاروں موکب اور ہر طرف لبیک یا حسین کی صدائیں نظر آتی ہیں۔ ایسے سفر میں بہت سے زائرین اپنے ساتھ پیش آنے والے حیرت انگیز واقعات بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض واقعات ذاتی مشاہدات پر مبنی ہیں، اس لیے ہم انہیں قطعی معجزہ نہیں کہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اہل بیت علیہ السلام کی کرامت کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ایسے ہی چند ایمان افروز واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلا واقعہ سے زائر کا ہے جو اپنا راستہ بھول گیا تھا۔ چند سال پہلے ایک زائر نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ وہ پہلی مرتبہ اربعین کے لیے عراق گیا تھا۔ ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ وہ اپنے قافلے سے بچھڑ گیا۔ رات کا وقت تھا اور موبائل بھی بند ہو چکا تھا۔ وہ شدید پریشان تھا۔ اس نے دل ہی دل میں عرض کیا، اے امام حسین علیہ السلام، میں آپ کا مہمان ہوں، میری مدد فرمائیے۔ چند لمحوں بعد ایک نورانی چہرے والا بزرگ اس کے پاس آئے اور کہا، بیٹا، اس راستے پر چلو، تم اپنے ساتھیوں تک پہنچ جاؤ گے۔ وہ زائر ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا گیا اور چند منٹ بعد اپنے قافلے تک پہنچ گیا۔ اور جیسے ہی وہ شخص جو اپنے راستے سے بھٹک گیا تھا اپنے قافلے تک پہنچا تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تاکہ ان بزرگ ہستی کا شکریہ ادا کر سکے، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ زائر کا کہنا تھا کہ آج تک وہ اس واقعے کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ دوسرا واقعہ اسی طرح آپ کے ایمان میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ وہ ایک بیمار ہے جس کو شفا ملی تھی۔ ایک خاتون نے بیان کیا کہ وہ کئی سال سے شدید ذہنی پریشانی اور بے چینی کا شکار تھی۔ ڈاکٹروں سے علاج بھی کرایا مگر دل کو سکون نہ ملا۔ انہوں نے نیت کی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی تو اربعین میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں گی۔ وہ سفر پر گئیں، پورے راستے دعا کرتی رہیں، قرآن مجید پڑھتی رہیں اور امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی رہیں۔ واپسی پر انہوں نے بتایا کہ ان کی زندگی بدل گئی، دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، عبادت میں لذت آنے لگی اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ مطمئن محسوس کرنے لگی۔ یاد رہے کہ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، جبکہ اہل بیت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں جن کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک اور واقعہ یہ ایک موقف کی حیرت انگیز برکت کے بارے میں ہے۔ اربعین کے سفر میں ہزاروں موقف زائرین کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک موقف کے خادم نے بتایا کہ انہوں نے صرف 10,000 افراد کے کھانے کا انتظام کیا تھا، لیکن اس دن ان کے موقع پر 20,000 سے زیادہ زائرین آئے۔ خادم کہتے ہیں جن کا وہ موقف تھا، وہ کہتے ہیں ہمیں یقین تھا کہ کھانا ختم ہو جائے گا، لیکن دیگیں خالی ہی نہیں ہوئیں۔ یہ سن کر بہت سے لوگ حیران ہوئے۔ خادم نے صرف اتنا کہا، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کی برکت ہے۔ اسی طرح بہت سے موقع والے اپنی زندگی کی ایسی برکتیں بیان کرتے ہیں جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک خاندان کا ایک چھوٹا بچہ لاکھوں کے ہجوم میں اچانک گم ہو گیا۔ والدین پریشان ہو گئے، انہوں نے مسلسل دعا کی اور موقع والوں سے مدد مانگی۔ رضاکار فوراً متحرک ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد بچہ ایک دوسرے موقع میں محفوظ ملا جہاں خادمین اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ والدین نے سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اربعین صرف روحانیت ہی نہیں بلکہ نظم و ضبط، رضاکارانہ خدمت اور انسانیت کی بہترین مثال ہے۔
ایک غیر مسلم صحافی کہتے ہیں، اربعین کی رپورٹنگ کے لیے میں عراق آیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ صرف ایک مذہبی جلوس ہوگا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھول کر اجنبی زائرین کو کھانا کھلا رہے ہیں، آرام کی جگہ دے رہے ہیں، ان کے جوتے صاف کر رہے ہیں اور کسی سے کوئی قیمت نہیں لے رہے، تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، میں نے دنیا میں بہت بڑے بڑے اجتماعات دیکھے ہیں، مگر محبت اور خدمت کا ایسا منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہی وہ چیز ہے جو ہر سال دنیا بھر کے لوگوں کو اربعین کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ دوستو، اربعین حسینی کا اصل معجزہ کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے کہ اربعین کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے، تو شاید جواب یہ ہوگا کہ کروڑوں انسان، مختلف زبانیں، مختلف ممالک، مختلف رنگ و نسل، لیکن سب کی منزل ایک ہے، سب کے لبوں پر صدا ایک ہے، اور وہ صدا ہے لبیک یا حسین۔ کوئی امیر ہے تو کوئی غریب، کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی مزدور، کوئی عرب ہے تو کوئی پاکستانی، کوئی ایرانی، کوئی افریقی، کوئی یورپی، لیکن سب ایک دوسرے کی خدمت کو عبادت سمجھتے ہیں۔ یہی اربعین کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ میرے انتہائی محترم ناظرین، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اربعین کی زیارت نصیب کی ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ابھی نصیب نہیں ہوئی تو دل سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں کے ساتھ اس عظیم سفر کی سعادت عطا فرمائے۔ آخر میں میرے محترم ناظرین، ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، ہر بیان کیا جانے والا واقعہ لازماً تاریخی یا حدیثی طور پر ثابت شدہ نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں ایسے واقعات کو ایمان افروز تجربات کے طور پر بیان کرنا چاہیے، جبکہ اپنے عقیدے کی بنیاد ہمیشہ قرآن کریم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کی معتبر تعلیمات پر رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی سچی محبت، ان کے راستے پر استقامت اور بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں اپنے محترم ناظرین سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو ان میں سے کون سا واقعہ سب سے زیادہ پسند آیا، اور آپ کے خیال میں کیا آج بھی اربعین امام حسین علیہ السلام میں ایسی کرامات و معجزات ہوتے ہیں؟ اپنا جواب ضرور کمنٹ باکس میں لکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ خداوند کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجک آل محمد۔